الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے میں اس کامیاب پروگرام پر جو اساتذہ کرام کی محنتوں کے زیر سایہ، آپ کی محنتیں، آپ کی کاوشیں، آپ کی جہود، آپ کی دلچسپی، آپ کی رغبتیں اس بات کی عکاس اور غماز ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس جوہر کو اخذ کرنے کی کوشش کی کہ جو اساتذہ کرام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جو پروگرام میں نے دیکھا وہ لائق قدر افزائی اور لائق ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے، اور جب عملی دنیا کے اندر جائیں آپ تو ادارہ آپ کی شخصیات سے پہچانا جائے۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کی محنتیں برابر ہوگی اور اس کائنات کے اندر عرض سے لے کر فلک تک جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ظاہر ہے کہ ذات حق جل مجدہ کی لا انتہا قدرتوں کا عکاس و غماز ہے۔ ایک ایک ذرہ قدرت کی گواہی پر شاہد گواہ ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ذات حق جل مجدہ نے بطور آیات اس کو بتایا، جس میں ایک زبان بھی ہے، اور فی السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للمتقین، کہ یہ زبان، یہ رنگوں کا اختلاف، یہ زبانوں کا اختلاف، یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیونکہ نطق بیان وہ حد امتیاز ہے دوسری مخلوقات میں اور انسان میں، انسان کی اشرفیت میں، افضلیت میں، کمیت میں، اس میں بھی بالخاص عربی کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، قرآن کریم نازل ہوا، کتاب مبین، تو ظاہر ہے کہ اس کے ایک دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت ساری زبانیں منصع شہود پر ظاہر ہوئی ہیں، وقت تک رائج نہیں بلکہ حکومت کی، انہوں نے سرپرستی کی، اور پھر اس کے بعد وہ بات بہت سی زبان عبرانی ہے، سریانی ہے۔ اب جیسے عبرانی زبان ہے وہ ایک محدود علاقے کے اندر، محدود طبقے کے اندر ہے۔ یہ اللہ نے عربی زبان کو خصوصیت عطا کی کہ اس کی تازگی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا تعمق اور اس کے لب و لہجے اور ایک زبان کی جو حسن اور خوبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے قائم بدائم رکھا، کیونکہ یہ جنت کی۔ تو ایک ہے زبان اور ایک ہے اسلوب۔ آپ زبان سے واقف نہ ہو، زبان سے واقف ہو لیکن اسلوب نہ ہو تو آپ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ اسلوب کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر زبان کا، ہر تہذیب کا، کلچر کا، تمدن کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ مثلا زبانوں کے اپنے مزاج ہیں۔ انگریزی زبان ہے
تو جو اہل زبان اس کو بولتے ہیں، برٹشر ہیں یا امریکہ کے لوگ ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کو زبان کو اینٹ کر بولتے ہیں، اور یعنی کبر جھلکتا ہے اس میں۔ جب تک آپ وہ اسلوب اختیار نہیں کریں گے، آپ بس اندازی نہیں، آپ کو کوئی لفظ اختیار کرنا۔ ہمارے جاننے والوں میں آپ کے دیوبند کی وہ تھے تو بڑے محمود الحواس قسم کے آدمی، اور اپنے جو ساتھی تھے اس میں وہ ہمیشہ مذاق کا موضوع بنا، شمیم صاحب تھا، اور دہلی یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم تھے۔ میرے بڑے بھائی وہ جامعہ ملیہ میں تھے اور ان کے ساتھ کے لوگ، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ہمیشہ مذاق کا موضوع صاحب ہے۔ اب وجہ اس کی یہ تھی کہ انہیں زبان سیکھنے کا مطلب ایک عارضے کے حد تک، اور یہ نہیں کہ زبان سیکھنے، بلکہ یہ اسی لب و لہجے میں بات کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا۔ لیکن وہ مذاق کا موضوع اس لیے بنتے تھے کہ مثلا ایک دفعہ میں یہ دھن سوال ہوئی کہ انگریزی زبان صرف خالص برٹش لہجے میں، چلیے ساتھیوں میں بولتے، تو اب وہ کیا ہوا کہ ریڑھی والے، رکشے والے طے گھڑی میں تو آدمی نہیں کرتی اردو، اب وہ بیچارہ کیا سمجھے گا، اس لیے وہ مذاق کا موضوع بنتے تھے۔ پھر ایک زبان میں عربی زبان پر ان کا یہ، تو اب سڑک پر یہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ یا کسی کی جگہ تو وہ عربی زبان پہ بات کریں، اس لیے وہ مذاق کا موضوع۔ لیکن دیکھا یہ کہ یہ دھن جو ہوتی ہے یہ آدمی کو وہ شخص کہ جو سب کے لیے مذاق کا موضوع بنتا تھا، تمام ساتھیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچا، اور ایک ریاض کے اندر ملٹی نیشنل کمپنی کا ایم ڈی ہو، اور اس وقت نیو یارک میں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ہے وہ ان کے گرد کو بھی پہنچ سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی زبان اس کو سیکھنے کے لیے دھن ہو چاہیے۔ جب مطلب جنون کی کیفیت کے اندر اگر آپ میں یہ شوق اور ذوق ہے تو یہ پرواہ مت کریں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ کل وہی لوگ کے سر جو ہے وہ آپ کے سامنے تازی چڑھ جائے۔ تو یہ کہ ایک ہے زبان اور ایک ہے اسلوب، تو عصر حاضر کا اسلوب جاننا ضروری ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر دور مغلیہ میں فارسی کو برتری حاصل تھی کیونکہ حکومت کی زبان تھی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنی اقوام یہاں بستی تھی سب فارسی تھی۔ آج بھی عدالتوں کے اندر بہت سے قاعدات فارسی کے اندر موجود ہیں، وہ لیکن حکومت کی سرپرستی حاصل تو زبانیں اس وقت تک مطلب زندہ رہتی ہے جب تک ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہو، وہ روزگار سے جڑی ہو۔ اگر روزگار سے ان کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہندوستان کے اندر اردو کا ہوتا ہے۔ تو لیکن عربی زبان کی یہ خصوصیت رہی، چاہے وہ اپنے دیار میں ہو یا دیار غیر میں ہو، اس کی عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جو عظمت اس کو عرب ممالک کے اندر حاصل ہے وہی عظمت دیار غیر کے اندر۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ اور آسٹریلیا میں چلے جائیں، تو عربی زبان کی وہ عظمت جو ہے وہ، اور وجہ کہ اس زبان میں جو کشش وہ کسی زبان میں نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلوب کی، جیسے انگلش کے میں نے بتایا، عربی زبان میں بہادری اور شجاعت کا عنصر شامل ہے کہ جب عرب بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہادروں کی زبان ہے، یہ میدان کارزار کی زبان ہے۔ پھر وسعت اتنی ہے
کہ دنیا کی تمام لغات جو ہیں وہ اس وسعت کو پیش کرنے سے قاصر ہے. تو زبان کے ساتھ ساتھ اسلوب کا جاننا ضروری ہے. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی ہمارے اکابر کابرین میں سے اور بڑے صاحب طرز ادیب بھی ہیں اور بڑے پائے کے عالم بھی ہیں. دوسرا نظر اور دوسرا فکر ان کا. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 1857 میں جب جن حالات میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہونے آیا اور حضرت بانی دارالعلوم دیوبند جو اسلام نانوت کی اور انہوں نے ہمارے دین کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے اسلام کو، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن کو بچانے کے لیے ہمیں مدارس کے اخباروں کا بند جس سے ہمارا دین محفوظ ہو. لیکن ہمارا ہاتھ وہ ہو جو اصحاب کہف ہے کہ ہم اندر غاروں کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے باہر نکل کے دیکھنے کی سہمتی گوارا نہیں کی کہ زمانہ کیا کروٹ لے چکا ہے. باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئی، وقت بدل گیا، اسلوب بدل گیا، لباس بدل گئے، لوگوں کا انداز فکر اور قبول کے معیار سب چیز بدل گئی اور ہم اس معاشرے کے اندر تجربے کر رہے ہیں. یہ کیا سے لگا. مثال کے طور پر آج کا دور ہے. آج ساری دنیا کے اندر انگلش زبان کو برتری حاصل ہے. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر انگریزی آپ نہیں جاتے تو دوسرے ممالک کو تو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے ملک میں چلیے. اور جب کوئی زبان حکومت کی سرپرستی میں یا بین الاقوامی سطح پر برتری حاصل کرتی ہے تو پھر انداز بیان بھی وہی ہو جاتا ہے. مثلا ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ایک تقریب میں موجود تھا. وہاں بڑے تعلیمی یافتہ لوگ، اس میں بہت پائے کے عالم بھی تھے اور انتہائی صاف، یعنی ان کے لباس و پوشاک سے جیسے علماء کا لباس ہوتا ہے یہ اندازہ نہیں کہ یہ اس پائے کے عالم ہے، وہ بھی موجود تھے. ایک صاحب نے بات کی اور ان سے ایک سوال کیا کہ حضرت ہمارا ایک سوال ہے. اور سوال کیا ہے؟ سوال کے الفاظ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں اردو ہے سوائے ہوتی ہے تو اور کچھ نہیں. تو آج کا یہ وہ خاموش رہے. انہوں نے کوئی جواب، حالانکہ جواب جانتے تھے. تو ڈاکٹر محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ان کو جواب نہیں دیا گیا تو یہ ان کی نظر میں مدارس اور علماء کی وقت جو ہے وہ پھر کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو مدارس میں. تو انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ غالباً آپ کی مراد جو ہے وہ دارالامن اور دارالحرب سے ہے کہ جی بھائی یہی بات. تو جواب چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جواب دیا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلوب کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں نے اس پروگرام کے اندر یہ محسوس کیا اور میں بہت لائق مبارکباد سب سے پہلے اس کا استحقاق ہمارے اساتذہ کرام کو بھی جن کی محنتوں سے یہ اوصاف آپ کو منتقل ہوئے ہو گئے ہو رہے ہیں اور پھر آپ کی محنت لائق ستائش. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں نے جو محسوس کیا کہ اسلوب سے بھی واقف ہے اور الحمدللہ زبان پر بھی مطلب یہ خوشحالی بات ہے. اللہ تعالیٰ
آپ کے علم و عمل کے اندر بہت برکت عطا فرمائے۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ میں آخر تک